اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتے ہیں ابلیس کی دشمنی حضرت آدم کے ساتھ اور اولاد آدم کے ساتھ، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، اور ابلیس کی یہ دشمنی بہت پرانی ہے، اس وقت سے ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له۔ ابلیس ملعون نے سجدہ نہ کیا فخر کرتے ہوئے کہ میں بہتر ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ جیسے قرآن مقدس نے بیان فرمایا: قال أسجد لمن خلقت طینا۔ کہنے لگا یا اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں: قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اصل عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو مٹی کو اونچا کر دے اور وہ چاہے تو آسمانوں کو جھکا دے۔ اصل تو بندے کو اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، وہ اس بحث میں نہ پڑے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ آگ سے پیدا ہوا، یہ نور سے پیدا ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء جو ہیں اولاد آدم ہیں، لیکن انبیاء کی شان ملائکہ سے بھی بڑھ کر ہے، حالانکہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے اس کا یہ اعتراض جو تھا دراصل یہ استکبار تھا، تکبر تھا، حسد تھا۔ اسی لیے روایات مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے، کہ ابلیس نے حضرت آدم کی شان دیکھ کے حسد کیا، حسد میں مبتلا ہوا اور مارا گیا۔ اور زمین میں بھی پہلا گناہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل پہ حسد کیا اور حسد کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یاد رکھیں کہ حسد جو ہے دراصل یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو بچائے۔ حسد کا معنی ہوتا ہے کسی بندے کی عزت دیکھ کر، شان دیکھ کر، محل دیکھ کر، اولاد دیکھ کر آدمی دل میں یہ کہے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے یہ مل جاتی ہے، یہ ہے حسد۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے،
اللہ نے جس کو چاہا عزت دی اور جس کو چاہا ذلت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اونچا کر دیا اور جس کو چاہا قعر مذلت میں گرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے ابو البشر کے مقام پہ کھڑا کیا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کر کے آگ کے حوالے کر دیا. تو اس لیے اس کا یہ فخر اور حسد جو تھا اس کو مار گیا. اس لیے مفسر فرماتے ہیں استکبر تکبر کیا. تو تکبر ایک ایسی لعنت ہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ یہ کبر جو ہے میرے اللہ کی صفت ہے. کسی بندے کو کبر زیب نہیں دیتا. جو بندے تکبر کرتے ہیں، جو بندے فخر کرتے ہیں، جو بندے زمینوں پہ اتراتے ہیں، جو بندے غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو بندے غریبوں کو ہاتھ ملانا توہین سمجھتے ہیں، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ ان کو خود مٹی میں ملا دیتے ہیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ اس نے یہ وقال ایضا ارأیتک یقول للرب جرأة وکفرا والرب یحلم وینذر. اور اس کے بعد کہنے لگا ارأیتک، کیا میرا مولا دیکھا آپ نے اس کو کیوں عزت دی. تو یہ اتنی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے ایک بندہ ایک مخلوق کا ہے، تو یہ اتنا بڑا کفر ہے. لیکن چونکہ اللہ حلیم ہے، اللہ نے اپنے حلم کے پیش نظر ابلیس کو بھی مہلت دی. اللہ نے اس کو بھی مہلت. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. قال علی بن ابی طلحہ الباسی یقول لستولین علی ذریتی الا قلیلا، کہ آپ نے اس کو عزت دی ہے تو میں بھی اس کی اولاد پہ مسلط ہو جاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا. وقال مجاہد لأحتوین، وقال ابن زید لأذلنہم، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا. وکلھا متقاربۃ والمعنی ارأیتک ھذا الذی شرفتہ وعظمتہ علی، کہ جس کو آپ نے عزت دی، شرف دیا ہے مجھ پر. لئن انذرتنی لأذلن ذریتہ الا قلیلا منہم، اگر میرا مولا تو مجھے مہلت دے دے تو میں ان کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا. نہیں بچیں گے گمراہی سے مگر تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے. تو مہلت بھی کیا مانگی بدبخت نے، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، میرا مولا مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے. یعنی ایسا بدبخت ہے، کہتے ہیں جس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں، اس کے بعد تو موت آئے گی نہیں. موت کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے اس کے بعد تو موت ہی نہیں ہے، اس وقت تک مہلت مانگ رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مہلت تو دیتا ہوں لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک جو میرے علم کے اندر. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال المؤلف لما سال ابلیس والنذرة، جب ابلیس نے مہلت مانگی اللہ نے حکم دیا کہ اذهب جاؤ، میں نے تمہیں مہلت دی. فقد انذرتك كما قال في الآية الأخرى قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، کہ جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے لیکن ایک وقت تک جو اللہ کے علم ہے. ثم أوده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ابلیس تم بھی اور تمہارے پیچھے چلنے والے سب کی سزا جہنم ہوگی. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم على أعمالكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا ابلیس جاؤ جو کچھ کرتے ہو کرو، تمہیں بھی اور تمہاری اتباع کرنے والوں کے لیے پوری پوری جہنم کی سزا ہوگی. قال مجاہد وافرا وقال قتادہ موفور علیکم لا ينقص لكم منه، ایسی سزا ہوگی کہ جو بالکل پوری کی پوری ہوگی، اس سے پھر گھٹایا نہیں جائے گا. وقوله تبارک وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغنى
قال مجاهد باللهو والغناء اے استخفهم بذلك. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جاؤ تم اپنی آواز سے اور تم اپنے لاؤ لشکر کو لے کے گمراہ کرو، جتنے کو گمراہ کر سکتے ہو گمراہ کرو، لیکن میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے. تو علماء نے استفزز علیہم استفزز من استطاعت کی ہے، مزامیر ہے، سب اس کی. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. اللہ نے فرمایا کل داء دعا الى معصیت اللہ عز وجل. جو بندہ کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان کی آواز ہے، اور جو بندہ کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا زور لگا سکتے ہو جاؤ زور لگا دو. اب جناب فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس تم اپنا لشکر، تم اپنے سوار، اپنے پیادہ، مانا یہ ہوتا ہے پورا زور لگاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. وَحْمَلْ عَلَيْهِمْ بِجُنُودِكَ خِيَالَتَهُمْ وَرَجِلَتَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ جَمْعُ رَاجِلٍ كَمَا أَنَّ الرَّكَبَ جَمْعُ رَاكِبٍ وَالسَّحَبَ جَمْعُ صَائِبٍ وَمَعْنَاهُ تُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْرِيٌّ. یہ تقدیر کا حکم ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ گمراہ کرو. مانا یہ ہے کہ تم جتنی زور دکھا سکتے ہو اپنا لاؤ لشکر لے کے ٹوٹ پڑو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میرے بندوں پہ تمہارا زور نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. اللہ نے فرمایا دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو مسلط کرتے ہیں کافروں پہ، جو ان کو معاصی اور گناہوں کی طرف بلاتے ہیں اور گناہوں کی طرف ان کو توجہ دلاتے ہیں. تُلْهِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي زَاجًا وَتُسُوقُهُمْ إِلَيْهَا سَوْقًا. وقال ابن عباس ومجاهد في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال كل راكب وماش في معصية الله. جو بندہ چاہے سوار ہے یا پیدل، جو اللہ کی نافرمانی میں بلانے والا سب شیطان کے ساتھی ہے. وقال قتادة أن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا بھی لشکر ہے، اس کے بھی سوار ہیں، پیادہ ہیں، جنوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، سب میں ہیں. اجر فلان علی فلان اذا صاح علیہ ومنه نهى بالمسابقة الجلب والجلب منه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. مانا یہ ہوتا ہے کہ تم آواز لگاؤ، لشکر لے جاؤ، ذریت لے جاؤ، اولاد لے جاؤ، زور لگاؤ، جن کو تم گمراہ کر سکتے ہو کرو، جن کے مقدر میں میری ہدایت ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وقوله تعالی وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس وما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى. اللہ نے فرمایا تم ان کے مالوں میں شرکت کرو. کیا مانا کہ جتنے بندے اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتے ہیں یہ دراصل شیطان کا حکم ہے. گناہوں میں خرچ کرتے ہیں یہ سب شیطانی حکم ہے. وقال آتاہم الربا. جو سود کھاتی ہیں یہ بھی شیطانی حکم ہے. قال حسن وجمعهما من خبیث. یہ سب برے کام. وانفاقها في حرام. اور جمع کرنا ہم سود لے کر اور خرچ کرنا حرام میں یہ سب شیطانی کام. وقد قال قتادة وقال له في ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم. مال میں شراکت کا کیا مانا؟ جیسے کافر کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا حلال، یہ بت کے لیے، یہ حبل کے لیے، یہ لات کے لیے. من البحائر والصوائب ونهرها. وقضى قال الزاق وقتادة وقال ابن جرير والأولائي قال إن الآية عم ذلك كله. قال وشاركهم في الأموال والأولاد. اولاد کا کیا معنی؟ قال لو في ابن عباس ومجاهد والزاق يعني اولاد الزنا.
کہ لوگوں کو زنا پہ ابھارتا ہے، اور جو زنا سے ہو اس کے اندر بھی شیطان کا حصہ ہے۔ وقال علی بن ابی طلحہ وما كانوا قتلوه من اولاد سفها بغیر علم، یا اولادوں کو والدین کے ہاتھوں سے قتل کرا دیتا تھا۔ وقال قتادہ قد والله شاركهم في الاموال والاولاد مجسوا وحوضوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الاسلام وجزوا من اموالهم جزءا للشيطان۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ باقی شیطان نے لوگوں کو ایسا گمراہ کیا، ان کی مالوں میں بھی اولادوں میں بھی، کوئی مجوسی بن گئے، کسی نے اولادوں کو یہودی بنا دیا، کسی نے اولادوں کو نصرانی بنا دیا، کسی نے اولادوں کو ہندو بنا دیا، اور کسی نے اپنے مال جو تھے وہ بتوں پہ اور غیر اللہ پہ خرچ کر ڈالے۔ وقضا قال قتادہ سواء وقال ابو صالح بن عباس وتصفیتهم اولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان۔ اور حضرت ابو صالح حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے بیٹوں کے نام غیر اللہ پہ رکھتا ہے، کہتا ہے عبد الحارث، عبد شمس، عبد النبی، تو یہ بھی شیطان کا حصہ ہے، کیونکہ سب اللہ کے عبد ہیں، کوئی کسی بندے کا عبد نہیں ہو سکتا ہے۔ قال ابن جرير واول الاقوال بالصواب ان يقال كل مولود ولدته انثى صلى فيه بتسميته بما يكره الله او بادخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله او بالزنا بامه او بقتله او وعده او غير ذلك من الامور التي يعصي الله بفعله به او فيه وقد دخل فيه مشاركة ابلیس فيه ومن ذلك الوصل هو منه۔ اب حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ راجی قول یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کا نام جو ہے کافروں والے رکھے جائیں، ان کے نام جو ہے مشرکوں والے رکھے جائیں، یا ان کو کافر بنا دیا جائے، یا ان کو ایسے کاموں میں لگا دیا جائے جو اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں، یا ان سے زنا ہوتا ہے، یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، یا زندہ درگور کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں شیطان کے ساتھ متعلق، یہ تمام اعمال جو ہیں اعمال شیطانی ہیں، اور گویا اسی کی حکم سے کر رہا ہے۔ لأن الله لم يخصص بقوله ويشاركهم بالأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى وكل ما أصلى فيه أو به يؤذي الشيطان فيه أو به فهو مشاركة، کہ جو بندہ نافرمانی کرے، نافرمانی میں خرچ کرے، اپنی اولادوں کے نام غلط رکھے یا اولادوں کو یہودی نصرانی کافر بنائے، یہ سب شیطان کا حصہ ہے۔ وهذا الذي قاله متجه، اب مفسر فرماتے ہیں یہی قول جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ وكل من السلف رحمه الله فسر بعض المشار والصبر في صحيح مسلم عن اياد بن حماد، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله عز وجل انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشياطين وسالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم۔ اب حدیث مسلم میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ہر بندے کو خالص دین پہ پیدا کیا ہے، لیکن شیطان آگے پھر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو دین سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو چیزیں میں نے حلال کی ہے حرام کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی صحیحین بخاری اور مسلم میں روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا۔ یہ صحیح حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی سے ملنا چاہے، خاوند بیوی ملنا چاہے، مباشرت کرنا چاہے، تو کپڑے ہٹانے سے پہلے یہ پڑھے اللہ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان، اللہ ہمیں شیطان سے دور کر، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان سے دور کر۔ اگر اللہ نے اس ملاقات میں کوئی بچہ مقدر لکھا ہے تو اللہ اس کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں، تو لہذا ہر آدمی جو ہے یہ دعا پڑھ لے۔ اچھا اگر دعا نہ بھی یاد ہو نا،
افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہی دعا پڑھے جو بے عین ہی میرے حضور کے کلمات پڑھے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی یہ کہتے کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور ہمیں اگر تو نے اولاد دینی ہے تو اس کو بھی شیطان سے بچا، اور شیطان کے ہم اپنی زبان میں کہہ دیں اگر عربی کی دعا یاد نہ رہ سکے، کیونکہ ہر آدمی تو عربی زبان کی دعائیں یاد نہیں کر سکتا۔ وقوله تبارک و تعالی وَيَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے فرمایا جاؤ تم لوگوں سے جو وعدے کرتے ہو کرو، اور شیطان کا وعدہ کیا جھوٹا ہوتا ہے۔ كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصل الحق يوم يقضي بالحق، جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اس دن پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اے لوگو بدبختو، اللہ کا سچا وعدہ تھا، میرے جھوٹے وعدے، سمجھو میری باتوں کے پیچھے لگ پڑے ہو تو بھگتو سزا، میں بھی بھگت رہا ہوں، تم بھی بھگتو۔ وقوله تبارک و تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اخبارا بتأییدہ تعالی عبادہ المؤمنین ویہدی ایاہم وإلی سبیل من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کی میں ہی حفاظت کرتا ہوں اور ان کو شیطان رجیم کے حملوں سے بچاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنے، صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، صحیح معنی میں جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے تو پھر شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا أَيْ حَافِظًا وَمُؤَيِّدًا وَنَصِيرًا، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے، حفاظت کرنے والا، تیری مدد کرنے والا، تیری تائید کرنے والا۔ وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو حية موسى بن النبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ينزي شياطينه كما ينزي أحدكم بعيره في السفر، يعني يأخذ بناصيته ويقهه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، جیسے آدمی سوار سفر میں اپنی سواری کو چلا کے تھکا دیتا ہے نا، مومن بھی اللہ کے ذکر کی مار دے کے شیطان کو ذلیل کر دیتا ہے، کبھی نماز میں ہے، کبھی قرآن میں ہے، کبھی طواف میں ہے، کبھی اللہ کے ذکر میں ہے، تو ہر وقت اس کی زبان پہ جو ذکر ہے وہ شیطان کے لیے تو کوڑا ہے، وہ تو شیطان کے لیے مار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ علاج یہ ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، جب تم میرے بندے بن جاؤ گے تو شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، یخبر تعالی عن لطفی بخلقی بتسخیر عبادی الفلک فی البحر وتسخير وصالح عباده ابتغاء من فضيل التجارة من إقليم إلى إقليم، ولهذا قال إنه كان بكم رحيما، إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم۔ اللہ پاک نے خبر دیا کہ میرا لطف ہے اپنی مخلوق پہ کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے دریا تابع کر دیے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے مسالے جو ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت ہے، لین دین آسان ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کریم ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ اور میری سالکوں سے گزارش ہے کہ اب حجاج آ گئے الحمدللہ، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کتابیں لے کے آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل سے پھر حج کے لیے، حجاج کے لیے تقریر اور خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ دعا کریں اللہ آسان فرمائے اور اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمت، قوت، صحت اور انشراح صدر نصیب فرمائے۔ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تو پھر کام جو ہے چل پڑے گا۔ کوئی قلم دے دیں تاکہ نشانی لگا لیں، کیونکہ اب تو انشاءاللہ پھر زندگی تو حج کے بعد ہی تمہارے سبق شروع ہوں گے انشاءاللہ۔
کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک تو بات یاد رکھو کہ سوال سمجھا کرو اور جواب کو سمجھا کرو، اور ان سب باتوں سے پہلے میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے جو حج پہ آئے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے۔ تو بات یاد رکھیں، سب سے پہلے تو میری نصیحت یاد رکھیں کہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی، ہر زبان میں کتابیں ہیں اور ہر مسلک کے مطابق کتابیں ہیں۔ مثلاً ایک آدمی حنفی ہے، وہ حنفی کتاب دیکھ لے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کیونکہ جتنا دین اسلام کے بنیادی مسئلے ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسئلے بنیاد ہیں، دین کی اساس ہیں، اصول ہیں، فرائض ہیں، شرائع ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف ہوتا ہے تو فروعی مسائل میں ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، نماز میں مغرب کی ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ہاں جی، کوئی عرض نہیں، کچھ اب تم بھی بولا کرو نا، سارا میری رتی تو نہ لگاؤ نا، مل جل کے گاڑی چلائیے۔ ہم نے مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 3۔ اچھا، کسی مسلک میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یہ سارے 3 پڑھتے ہیں یا کوئی 4 بھی پڑھتا ہے؟ تو نماز میں کوئی اختلاف۔ اب اختلاف اس میں ہے بھی آمین زور سے کہو یا ایسا کہو، تو فروعی مسائل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ورنہ جس نے زور سے کہی نماز ٹھیک ہے، آہستہ کہی نماز ٹھیک۔ اللہ آہستہ بھی سنتے ہیں، زور سے بھی سنتے ہیں۔ وہ بھی حکم خدا پہ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی حکم خدا پہ عمل کر رہے ہیں، تو کبھی بنیاد میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو حج ہے، حج کہاں ہوگا؟ عرفات میں۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو عرفات نہ جائے اور اس دن مدینے چلا جائے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا، ہر آدمی جو ہے نمازیں بھی پڑھیں گے، اختلاف کیا ہوگا؟ کبھی ملا کے پڑھو یا علیحدہ پڑھو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، میری نصیحت پہ اگر عمل کریں انشاءاللہ تو آپ کتابیں لے لیں، اور جو ان پڑھ ہیں، ایک تو پڑھا ہوا ہوگا نا کمرے میں، وہ ان کو پڑھ کے سنائے اور سمجھیں اور بار 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 پڑھیں، اور جہاں مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کو سمجھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کا حج خراب نہیں ہوگا، کبھی آپ کا عمرہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسے بھیڑ ہے، اچھا جی لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ احرام باندھے، او جی ہم بھی باندھ رہے، او جی اللہ کا گھر ہے جی، اور یہاں کیا ہے جی، یہاں نہیں ہے مسجد ہے، تم آزاد ہو، جو مرضی ہے کرو، نماز ادھر پڑھو یا ادھر پڑھو، یہ اچھی بات۔ اب جیسے ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ میں نے 5 عمرے کیے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمرے میں نے اس طرح پھروا کے گنجا کر لیا، بعد میں جب میں نے 4 عمرے کرائے تو میں کٹنگ کراتا رہا، جب بال تھے نہیں کٹنگ کس کی کراتے رہ گئے؟ دیکھو نا، ایک عقل کی بات ہے۔ اب اس میں مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے بولا بھائی، جب تم گنجے ہو گئے تو کٹنگ کس بات کی کرائی تم نے؟ اس کا مطلب ہے کہ یاد رکھو، اگر اس طرح پھروا لیا ہے اور پھر عمرہ کرو، پھر بھی اس طرح پھرواؤ، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ کٹنگ تو وہاں ہو جہاں بڑے بال ہوں، جب بال ہیں ہی نہیں تو کیا کاٹا تم نے؟ تو لہذا تم پر ایک بکری دم پڑ گئی اور وہ دم ادا کریں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری مکے کے حدود حرم میں لے کے ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہیں، باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے۔ پڑھیں گے تو سارے 2 رکعت نا، 3 تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ جھگڑا کوئی بھی نہیں، خدا کے لیے جھگڑوں سے نکلو باہر۔ یہ بلا وجہ کے جھگڑے ہیں، اصول میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تو 2 رکعت واجب سمجھ کے پڑھو، سنت سمجھ کے پڑھو، 2 رکعت طواف بس دل میں آ گیا، بس ہو گیا، السلام علیکم، جو بھی 2 رکعت پڑھ لی تیرا کام بن گیا۔
یہ تو علمی باتیں ہیں کہ واجب ہے یا سنت ہے. باقی جو نفل کہتے ہو نا یہ غلط بات ہے. نفل نہیں ہوتی 2 رکعت. اصل میں طواف جو نفلی ہے نا لوگوں کے دماغ میں رہ جاتا ہے کہ 2 رکعت بھی نفل ہے. نفل نہیں آ سکتی. یا 2 رکعت واجب الطواف ہے یا 2 رکعت سنت ہے. حال جی ایک آدمی نے ہوٹل لیا ہے. اس ہوٹل کے کاؤنٹر پہ جو آدمی بیٹھتا ہے جب کسٹمر آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے یہاں کمرے نہیں ہیں فلاں ہوٹل میں ہیں, وہاں سے کمیشن لیتا ہے. خالص حرام ہے. نوکری اس کی کرتا ہے, کمرے دوسروں کے چڑھاتا ہے. اس میں بھی کوئی شبہ ہے تمہیں حرام نہیں ہے. یہ تو خالص حرام ہے. جس کے نوکر اس کا کام کرو. نے وصیت کی کہ میرے لیے عمرہ کرنا, تو اس میں تو کسی ائمہ کا اختلاف نہیں ہے, آپ عمرہ کریں. اگر کسی نے وصیت نہیں کی ہے تو آپ عمرہ یا طواف اپنے لیے کریں. جب کر لیں تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ میں نے طواف کیا ہے, اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے تم مزدوری کرو اور تمہاری مزدوری 50 ریال ہے, تم اس کو کہہ دو کہ جی میری مزدوری جو بنتی ہے نا وہ فلاں کو دے دینا. تو مقصد یہ ہم نے طواف کیا, اللہ قبول فرمائے اور اس کا ثواب اللہ اپنی رحمت سے اس کو دے دے. جو لوگ بھی 1000 دفعہ, یہ میں نے مسئلہ بتا دیا ہے, 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ, کہ جو لوگ رمضان میں آئے ہیں رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ان پہ حج کی بکری واجب نہیں ہے. ایک بات یہ. ایک ہے قربانی, جو حج پہ نہیں آتے تھے اپنے ملک میں کرتے تھے, وہ الگ چیز ہے, وہ تو ہوگی. اب آپ حج پہ آ گئے لیکن اپنے ملک میں قربانی کرتے تھے, وہ وہی کر دو, چاہے یہی کر دو. لیکن جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے ان کا حج مفرد ہے, ان کے حج کی بکری واجب نہیں ہے. ایک عورت نے انڈیا سے عمرے کا احرام باندھا, طواف کر کے احرام کھول دیا, معلوم نہیں تھا, پھر مسجد عائشہ گئی, دوبارہ احرام باندھا, مکمل عمرہ کیا. تو بہرحال اگر اسی دن کر لیا, وقفہ نہیں ہے, درمیان میں اور کوئی غلطی شلطی نہیں کی ہے, تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں پڑے گا. لیکن اگر احرام کھول دیا, پھر خوشبو استعمال کر لی, غسل کر لیا, کنگھی کرتی رہی, خاوند کے ساتھ مل کے بیٹھ گئی, پھر تو گڑبڑ ہو گئی. کہتے جی کہ ہم 2 بھائی ہیں, ہمارے گھر میں جو بیویاں ہیں وہ بھی آپس میں بہنیں ہیں, تو کیا میرے لیے بھابھی کا پردہ ہوگا؟ بالکل ہوگا, وہ اس کی بیوی ہے, تمہاری کیا لگتی ہے؟ تمہاری تو کچھ نہیں لگتی. اور یاد رکھو کہ بھابھی اور دیور کا پردہ جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ سخت ہے. حضور سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور ہے, آپ نے فرمایا الحم والموت, فرمایا وہی تو موت ہے, کیونکہ وہ گھر میں آئے گا جائے گا, کوئی شک بھی نہیں کرے گا, اس سے تو پردہ ضروری ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ عمرے پہ آتے ہیں, حج کر کے چلے جاتے ہیں, اللہ قبول کرے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ خلاف قانون کام نہ کیا کرو. جب تم قانون کو توڑتے ہو تمہاری بھی بے توہین ہوتی ہے, ملک کی بھی توہین ہوتی ہے, اور آنے والے حجاج کے کام میں بھی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ان کے دماغ میں ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ 20 لاکھ حاجی آئیں گے. اب اگر 1 لاکھ چوری کا بیٹھا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. دیکھو نا, جیسے شادی میں تم نے انتظام کیا 1000 آدمی کا, آدمی 1500 آ گئے, پھر کیا ہوگا؟ کبھی 4 روپئے نہیں ملتی, کبھی پلیٹ نہیں ملتی, کبھی چاول نہیں ملتے, کبھی کھانا نہیں ملتا. تو یہ پلاننگ ہوتی ہے پورا سال. تم حج پڑھ کے چلے جاؤ گے, یہ حکومت اگلے حج کی خدمت کے لیے لگ جائے. دیکھو نہیں, ابھی تک رات دن کام ہو رہا ہے.
تو اس لیے میری رائے ہے، مشورہ ہے کہ خلاف قانون کام نہ کیا کرو۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ میں رمضان میں گیا جی حج کر کے آیا جی حج کر، کیا ضرورت؟ اللہ توفیق دے گا تو نصیب ہو جائے گا، اللہ توفیق نہیں دے گا تو نہیں ہوگا، باقی نماز تو ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ بہت سارے لوگ حرم میں اپنی ٹانگیں کعبہ شریف کی طرف کر کے سو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کعبہ شریف کی توہین نہ ہو، تو بعض ملکوں میں اس کام کو توہین نہیں سمجھا جاتا۔ ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہیں، جن ملکوں میں یہ بے ادبی میں شامل ہے وہ کبھی اپنے پاؤں نہ کریں، اور جن ملکوں میں یہ چیز توہین اور بے ادبی میں شامل ہی نہیں تو وہ تو بے ادبی نہیں کر رہا بیچارہ اپنے علم میں۔ اگر ہم 2 طواف اکٹھے کر لیں کوئی حرج نہیں، بعد میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر حاجی عمرہ کرنا چاہے تو لازم میرے بھائی، اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہو تو پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، یعنی مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، یہاں جائیں، لیکن احرام حرم سے باہر جا کے باندھیں۔ ایک مولوی نے کہا کہ جبریل نے جب حضور کا سینہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ حضور پاؤں سر سے آنکھ دیکھا، کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا۔ بہرحال جو آپ نے لکھا ہے یہ 100% غلط ہے، نہ کوئی پاؤں دیکھا، نہ کوئی سر سے پاؤں آنکھ دیکھا، یہ کسی کا گھڑا ہوا بات ہے، میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا اور حلقہ بھی نہیں کرایا تھا، اس کے چہرے پہ کوئی پھنسی تھی، اس کو توڑا تو خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، خون بھی اس کا نکلا ہے، سزا بھی اس کو ملے۔ کہتے جی کہ حجر اسود جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ نے اتارا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اشد بیاضا من اللبن، کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر مشرکین مکہ کے کفر کے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا نور نہ بجھ جاتا تو لأضاءت ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان ساری جگہ کو روشن کر دے۔ باقی ریاض الجنہ یہ علمی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں نے بال کا کٹ لگایا، مجھے دم پڑ گیا، میں نے بھائی دیکھو پیسے ہیں دم ادا کرو، پیسے نہیں ہیں جب اللہ دے مکے میں ایک بکری ذبح کرا دے، اگر بالکل غریب ہو روزے رکھ لو، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ طواف کا میں نے بتا دیا۔ کہتے جی کہ حدود حرم میں غیر مسلم کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ پاک اور پلید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو نا، عورت کو حیض آ جائے تو وہ بھی تو حرم یا مسجد میں نہیں آ سکتی، حالانکہ مسلمان ہے۔ نفاس آ جائے تو وہ بھی مسجد میں یا حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، حالانکہ مسلمان ہے۔ اللہ نے کہا ہے انما المشرکون نجس، کہ شرک جو ہے یہ پلیدی ہے، اور مشرک جو ہے وہ پلید ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کا پاک جگہ سے داخلہ بند کروا دیا۔ کلمہ پڑھ لے آ جائے، کوئی جھگڑا نہیں۔ میں اپنی والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں، بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اجر ہے،
اب مدینے جا رہا ہوں، واپسی پہ عمرہ چاہے اپنا کرو چاہے والدہ کا کرو کوئی بات نہیں، حج ان کا کرے، عمرہ چاہے اپنا بھی کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ میں حج جو ہے والد کے لیے کروں گا، لیکن انڈیا سے آتے ہوئے میں نے عمرہ ان کے لیے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب مدینے سے جاؤ عمرہ ان کے لیے کرو، حج ان کے لیے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ حالت احرام میں میرے سینے کے بال گرتے رہتے ہیں، جو بال گرتے رہتے ہیں یا خود گر جائیں یا وضو میں داڑھی کے بال گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال وہ گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال نہیں گرتا۔ احرام میں بال کاٹے نہیں، بال توڑے نہیں، بال منڈوائے نہیں، گرتے ہیں، گرتے رہے۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ کون سا ہے آج تک آپ کو نہیں پتا لگا؟ پڑھتے کیا ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور پیغمبر حضور بھی آسمانوں پہ گئے، حضرت ادریس بھی آسمانوں پہ ہیں۔ میں حج پہ مدینے پہ جا رہا ہوں، اگر آپ مدینے سے آئیں تو عمرے کی نیت کر کے حج کی بھی کریں جائز ہے، لیکن پھر آپ کو لمبے احرام میں رہنا ہوگا۔ کیا امان بدلے کیا ہے؟ ایمان، اچھا ایمان اوپر جاتا ہے نیچے جاتا، ہاں جی اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے۔ جب آپ قرآن پہ عمل کرتے ہیں ایمان قوی ہو جاتا ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفس ایمان بڑھ جاتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے درخت میں پھل زیادہ لگ جائے۔ آپ دوسرا میرا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، واضح لکھا کرو نا، نہ انگریزی پڑھی جاتی ہے نہ اردو پڑھی جاتی ہے۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کیا، میں نے چوتھا حصہ بالوں کا کٹوا دیا، ٹھیک ہے۔ میت کے ساتھ جو لوگ قرآن لے جاتے ہیں بالکل بدعت ہے، یا قرآن پھراتے ہیں بالکل بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی محمد عمران نام رکھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ دو نام ہیں، محمد ایک پورا نام ہے، عمران ایک پورا نام ہے۔ ہمارے یہاں عادت ہے ہم دو تین دن اکٹھے ملا کے رکھتے ہیں، یا عمران رکھ لو یا محمد رکھ لو۔ حج کے بعد میری بہن کی اللہ آسان کرے، سب بچیوں کی شادیاں اللہ آسان فرما، سب کے رشتے اللہ آسان فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کا مستقبل روشن بنا، اور ان کے گھر والوں کے لیے خیر کے رشتے نصیب فرما۔ میں اور میری بیگم پاکستان سے آئے، عمرہ کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرایا، احرام اتار دیا۔ اگر آپ کو طواف صفا کر کے زیادہ وقت نہیں گزرا تو مرد جو ہے وہ کپڑے اتار کے احرام باندھ لے اور پھر بال کٹوا لے، حلق کروا لے۔ اگر پورا ایک دن گزر گیا ہے تو حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو، اور بیوی کے بال بھی کاٹو اور دم بھی ادا کرو۔ بحق فلان نہیں، سیدھی اللہ سے دعا کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو سبز رنگ کی پگڑی باندھتے رہیں، آپ کو کیا ہے بھائی؟ کوئی سبز باندھتا ہے، کوئی کالی باندھتا ہے، کوئی سفید باندھتا ہے۔ دعا یہ کرو اللہ سب کے دلوں کو جوڑ دے اور سب کے دلوں کو دین کی طرف لگا دے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھی الگ کر لی، اب پگڑیاں بھی الگ کر لی۔
مسجدیں بھی علیحدہ، مدرسے بھی علیحدہ، اب کپڑے بھی علیحدہ، پگڑیوں کے رنگ بھی علیحدہ، دور سے پتہ لگے کہ یہ اکٹھے نہیں ہیں، لڑے ہوئے ہیں، یہ الگ پارٹی ہے، الگ پارٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سب حج پہ آئے ہیں، اور حج پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لبیک ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، پھر بھی ہم ایک نہ ہوں۔ اگر مسائل میں غلطیاں ہیں اپنی اصلاح کرو، باقی کوئی حرج نہیں، کوئی سبز پگڑی باندھے، کوئی کالی باندھے، جو مرضی کرے۔ کہتے جی کہ لڑکا لڑکی دونوں چھوٹے تھے، ان کے ماں باپ نے نکاح کر دیا۔ دیکھو جی، ایک ہوتا ہے کہہ دینا، ایک ہے کہ باقاعدہ دونوں کے والدین نے نکاح کیا، مولوی آیا، خطبہ پڑھا، گواہ بنے، باقاعدہ نکاح ہوا، وہ نکاح ہو گیا۔ اب نہیں، جب تک لڑکا طلاق نہیں دے گا وہ لڑکی دوسری جگہ شادی نہیں کرے۔ ایک ہے کہ زبانی کلامی ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہ اچھا بھی تمہاری بیٹی جو ہے نا میرے بیٹے کے لیے ہو گئی نا، اور کہا جی کپڑے بھی ڈال دیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو منگنیاں شنگنیاں ہیں، ہندو کی رسمیں ہیں، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ پورے لوگ ہم آپ کی آواز نہیں سن سکتے، تو دعا کریں اللہ آواز زیادہ دے۔ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ حج کے دن یاد رکھو، جس طواف میں احرام باندھا ہوا ہو اور صفا مروہ دوڑنی ہو، کندھا بھی نکالیں گے، رمل بھی کریں گے۔ جو حج کا طواف ہم 10 کو آ کے کریں گے، احرام ہوگا ہی نہیں، تو لہذا کندھا کیوں نکالیں گے؟ احرام تو ہمارا مینا میں کھل گیا، ہم نے وہی کپڑے پہن لیے، نہ ہم رمل کریں گے نہ کندھا نکالیں گے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کریں، کوئی حرج نہیں۔ عورت اگر شوہر کو پسند نہ کرے اور اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو طلاق دے دو، اور کیا کرو بھائی؟ جب وہ ناپسند کرتی ہے تو حقوق کیا ادا کرے گی؟ جب اس کو خامن سے نفرت ہو تو خامن بیچارے کے حقوق کیا؟ بہتر ہے طلاق دے دو، اس کو کوئی اور شوہر ملے، تمہیں کوئی اور بیوی ملے، جھگڑا ختم۔ اسلام نے آسانی رکھی ہے، تم نے گلے میں پھر اس کو تعویذ بنا کے لٹکانا ہے کوئی؟ اگر ایک عورت اپنے خامند کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، اللہ کے حدیث صحیح حضور کی کہ جب کوئی خامند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیٹنے کے لیے بلائے اور وہ بیمار بھی نہ ہو، حیض بھی نہ ہو، نفاس بھی نہ ہو، پھر بہانہ کرے تو اللہ کے فرشتے اس سے لعنت دیں۔ ایسے جو ہے نا عورتیں، جہاں مقامیہ بیوی نفرت آ جائے نا، پھر جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ اسی لیے اللہ نے پھر طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دونوں جو جلتے رہو، دونوں جو مرتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جل جاؤ۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو ذکر کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ ایک کے بجائے 4 امام ہونے سے امت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، تمہارے دماغ میں ضرور فرق ہے۔ تم کہتے ہو 4 اماموں کی پابندی ہٹا دو تاکہ 4 لاکھ امام بن جائیں۔ اب اس کا علاج ہم کیا کریں؟ جب ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا تو پھر تو 4 لاکھ 4 کروڑ امام بن جائیں گے نا۔ اب دیکھو اللہ کے حرم کے کتنے دروازے ہیں، ہر دروازے والا جب کعبے کی طرف آ رہا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں، ہر امام کے دامن پکڑنے والا جا کہا رہا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جی میں نے عمرہ کیا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میرے چکر 7 تھے یا کم تھے، تو مجھے کیا پتا؟ جب تمہیں ہی پتا نہیں تو مجھے کیا پتا؟ جو ہو گیا اللہ قبول کرے، بس زیادہ وہم نہ کرو۔
میری بیٹی نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، اس کو حیض تھا، وہ خاموش رہی، بتایا بھی نہیں۔ اب وہ جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ سے عمرہ کرائیں اور ایک بکری دم بھی دے، کیونکہ اس کو نیت کر لینی چاہیے۔ مچھر مر گیا احرام میں، کوئی عرض نہیں، تم جتنے مکے کے مچھر ہیں سارے مار ڈالو، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ داڑھی کے بغیر حج ہو جائے گا۔ ہاں حج تو ہو جائے گا، لیکن پھر بھی شکل حج والی نہ بنی تو کیا فائدہ ہوا؟ حج تو ہو جائے، لیکن جس نبی کا حج پڑھنے کے لیے، جس کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہو، اس پاک نبی نے داڑھی رکھی تھی؟ بس اب تمہاری مرضی۔ ہاں جی، جو قربانی اپنے ملک میں کرتے تھے وہ الگ ہے، اس کو وہی کر دو اپنے ملک میں، حج والی بکری یہاں کر دو۔ اگر ایک آدمی نے اپنا حج کیا ہوا ہے وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ آپ نے احرام عمرے کا باندھ کے عمرہ کر لیا، اب آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، وہاں سے بھی احرام باندھ کے ہیں عمرے کا۔ کہتے جی کہ اگر حمام میں کموڈ جو ہے وہ رخ قبلے کی طرف بنتا ہو، اگر کمرے میں ہے تو بند ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم ہے کہ کھلے میدان میں رخ نہ کرو۔ صفائی والے حاجیوں کا سامان لے جاتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں، تم ایسی جگہ رکھو کیوں؟ تم جو ہر جگہ سامان پھینک دو تو کیا کریں؟ وہ تمہارا گھر جانتے ہیں کہ پہنچا دیں؟ لازمی باتیں اٹھا کے پھینک دیں گے اور کیا کریں گے؟ میں نے 3 عمرے کیے، سر نہیں مڑایا، بلکہ خود بال کینچی سے کتروائے۔ اگر زیادہ کٹ گئے تھے کوئی جرمانہ نہیں، اگر ٹک لگائے تھے تو پھر دم پڑ گئی۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، وہاں سے کوئی جدے میں کام تھا، پھر جدے چلا گیا، پھر جدے سے جب دوسرے دن آیا تو احرام باندھ گیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مکے والوں پر حج کی بکری نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ قربانی بھی نہیں ہے، قربانی تو سب پہ ہے۔ اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے اور وہ دوسری شادی کرے تو پہلے خاوند سے حصہ مال میں وراثت بالکل ملے گی، اس کا کیا ہے؟ جب وہ اس کے خاوند کے حق میں وہ مری ہے، وہ وارث ہے، اس کو ورثہ ملے گا۔ یہ تھوڑا ہے کہ دوسری شادی کرے تو ورثہ کھا جاؤ۔ میں نے عمرہ کیا، احرام مکے میں پہنا، مسجد عائشہ گیا، احرام پہنا، کوئی آپ پر دم نہیں بنتی۔ کس بات کی دم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حج مبارک آیا، وقت پر آیا، طواف نہیں کیا، صفا مروا دوڑا، یہ پتہ نہیں کچھ، جب تک واضح نہ ہو تو جواب کیا دو۔ بال کینچی سے 2 جگہ 3 جگہ کاٹے تو دم پڑ گئی۔ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں نماز پڑھنا چاہیں تو ہم شرعاً روک بھی نہیں سکتے ان کو، لیکن ان کو سمجھائیں کہ جب نماز میں آئیں ان کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھیں، نہ اپنی نماز خراب کریں نہ لوگوں کی نماز خراب کریں۔ طواف میں جب اذان کا وقت آئے 10 منٹ پہلے طواف ختم کر کے نکل جائیں۔ حیض کی حالت میں اگر عورت مدینہ منورہ جائے، اپنے گھر بیٹھی رہے، حرم کے باہر بیٹھی رہے، نہ اندر جا سکتی ہے اور نہ داخل ہو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ سلام۔ جب پاک ہو جائے تو پھر کرے۔ جو لوگ رمضان میں آئے ہیں ان کے میرا بھائی، ان پہ بکری ہے نہیں حج کی۔ حدود سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، قربانی حج۔ کہتے جی کہ میرے کچھ رشتہ دار مکے میں ہیں، میں ان کے ذریعے اگر حج کی بکری مکے میں ذبح کراؤں بالکل جائز ہے،
لیکن خیال کرنا یہاں اکثر رشتے دار جو ہے نا پیسے لے لیں گے بکری عید پہ نہیں کریں گے. یہ بخشے لوگ ہیں نا اللہ کے گھر میں رہتے ہیں, ڈرگ ڈیلنگ ہے ان کی اللہ سے. یہ 100-150 بکریوں کے پیسے اکٹھے کر کے دعا کریں گے اللہ سب کو ثواب عطا فرما اور سب کی قربانی فرما, کسی پہ اعتبار نہ کرنا. جو کہ ہے نا پیسے دو میں بکری کروں گا, کہو کرو گے میرے سامنے, بالکل اعتبار نہ کرنا انشاءاللہ, ورنہ اللہ کی رحمت سے بکری نہیں ہوگی, باقی جو مرضی آئے گا. اللہ جو بینک ہیں حکومت کے وہ صحیح کرتے ہیں. اگر ایک آدمی نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر دی, اگر وہ حنفی مسلک ہے تو ترتیب واجب ہے, ترتیب چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم دینی پڑے گی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. لیکن سب کہتے ہیں کہ ترتیب پہ چلو. وہ بھی کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو دبنی پڑے گی, یہ نہیں کہتے کہ کرو. نفلی طواف کرنے کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا, نفلی طواف تو کپڑوں میں کیا جاتا ہے. یہ سارے مسئلے پہلے ہو چکے ہیں. جو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں بدعت ہے, اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بمبئی میں مسجدوں کے گرانے کا حکم دیا گیا, اللہ حفاظت کرے. ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. وہ مسلمان جو ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ورنہ 25 کروڑ مسلمان اکٹھا ہو تو کوئی تیری مسجد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دے. ہم بھی تو ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں. کہتے جی کہ ہم عربی نہیں جانتے, لہذا طواف میں دعائیں اپنی زبان میں مانگتے رہو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, درود شریف جو آئے پڑھتے رہو, کوئی دعا پڑھنی ضروری نہیں. بیوی میری بد اخلاق تھی, میں نے طلاق دے دی. وہ کہتی ہے میں نے طلاق قبول نہیں کی. اولاد کہتی رہے طلاق تم نے دی ہے تو بس بات ختم ہو گئی. تم نے کون سا اس کو تحفہ دیا تھا کہ وہ قبول کرتی؟ اللہ کے بندے, تم نے بھی تو طلاق دی تھی, طلاق بھی کوئی قبول کرتا ہے؟ طلاق ہو گئی بس. کیا ہم لوگ جو ہے میڈیکل مشن پہ آئے ہیں, ڈپٹی کے ساتھ ہم حج کریں گے, بالکل کریں. آپ احرام باندھیں اور ڈپٹی بھی کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تو اللہ انشاءاللہ زیادہ اجر دیں گے کہ حاجیوں کی خدمت بھی کریں اور اللہ کا حکم بھی پورا کریں. ہم پچھلے 2 ہفتوں میں مکہ میں رہتے ہیں, نفلی عمرہ کرنے کی خواہش ہے تو پھر آپ مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے کریں گے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں. دعا تو حضور نے کی ہے لیکن اجتماعی نہیں کی. لیکن بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. تو لہذا بعض حدیثوں کو سامنے رکھ کے بعض علماء کرتے ہیں. تو اس میں کوئی میرا بھائی جھگڑا نہیں. کبھی مانگ لیا کرو, کبھی نہ مانگا کرو, لڑائی نہ کیا کرو. ایک عورت حج بدل پہ آئی ہے, مجھے کیا پتا اس کی کیا نیت ہے. بہرحال اگر اس کا حج تمتع ہے, احرام کا مکمل کر کے عمرہ احرام کھول دے, 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھے. اگر حج بدل کے لیے آپ کو کسی نے رقم دی ہے اور اس نے احرام میقات سے باندھتے ہوئے حج کی نیت کی ہے, عمرے کی نہیں کی, تو حنفی مسلک میں تو اب حج تک احرام میں رہے گی. جو لوگ حج پہ اب آئے ہیں, عمرہ کر لیا ہے, ابھی حج کے انتظار میں ہیں, تو ان دنوں میں میاں بیوی عمرے سے فارغ ہیں, تو کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں یہاں آنے کے بعد بیوی بیوی نہیں رہتی؟ اور مکے میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں بغیر ملے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے بندے عجیب ہیں, کہتے پاک ملک ہے نا, تو تم گناہ کر رہے ہو, بیوی ہے تمہاری حلال ہے. کرے تو ایسی باتوں کا کرتا ہے, نہ کرے تو لوگوں کی لڑکی اغوا کر کے بھی نہ کرے. انا للہ ہے, تمہاری بیوی ہے, احرام کھل گیا, پاک ہو گئے,
اسی کا نام حج تمتع ہے۔ تمتع مانا نفع اٹھانا، کہ ہم نے عمرہ کر لیا، حج ابھی 8 کو احرام باندھیں گے، درمیان میں ہم نفع اٹھا رہے ہیں، میاں بیوی مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اسی کا نام تو تمتع ہے۔ آپ میں وضو ٹوٹ جائے دوبارہ شروع کرو وضو کر کے۔ اگر میری والدہ بیمار تھی، روزہ نہیں رکھ سکی، اب ٹھیک ہے تو روزے قضا کرے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر 1 دن کے بدلے میں 1 آدمی کا کھانا کھلائیں۔ صاحب جو ہیں وہ عورتوں کی نیت نہیں کرتے، آپ نے پوچھا تھا، ملے تھے آپ؟ کس امام سے ملے آپ؟ اللہ کے گھر میں تو جھوٹ نہ بولا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھو، قرآن پاک میں جہاں جہاں مردوں کو حکم ہے، عورتوں کا تو نام ہی نہیں ہے، پھر عورتوں کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ وہ عورتیں مردوں کے حکم میں تابع ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی آتا ہے نماز کی نیت کرتا ہے تو تمام حاضرین کے دل میں نیت ہو کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ لحاظ سنت ہے اور ایک سب سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مرد عورتیں جو ہیں اختلاط نہ کریں، نہ عورتیں مردوں کے آگے کھڑی ہوں نہ برابر کھڑی ہوں بلکہ پیچھے کھڑی ہوں۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، بالکل ثواب زیادہ ہے، لیکن تمہاری مانتا کون ہے؟ مولوی صاحب سے مشورے پوچھنے کا فائدہ؟ اب وہ بازار جو جاتی ہیں تم سے پوچھتی ہیں بھلا؟ چھوڑو ایسی باتیں، بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ حیات دے۔ نماز اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گھر میں افضل ہے، لیکن وہاں یہ بھی حکم ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکا بھی نہ جائے، یعنی وہ آنا چاہے روکو نہیں، خود مسئلہ سمجھ کے گھر میں پڑے، سبحان اللہ۔ لیکن تمہاری ہماری کون مانتا ہے؟ چھوڑیں، یہ تو مسئلے کی باتیں ہیں۔ پوچھ کے آتا ہے اور سیدی نماز پڑھا ہوں، ذرا دیر ہو جائے گی، نو پرابلم۔ انہوں نے کہا اچھا جب تم واپس آؤ تو میں نہ ہوں تو اس کا نو پرابلم۔ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اس سے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی، دونوں ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس کے لوگ۔ کے دوران حجر اسود سے نیت باندھا، کندھا ننگا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے وقت کندھا ننگا کیا، 7 چکر پورے کیے، بال مڈا لیے، احرام کھول لیا، میرا نیت عمرے کا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ کسی شخص نے احرام باندھا ہوا ہے اور سو گیا، نیند میں کپڑا منہ پہ آ گیا، سر پہ آ گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نیند میں ذمہ وار ہیں۔ احرام باندھا، عمرہ اپنے لیے کر رہا تو کرے، مجھے جو ہیں ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کرو، والد والدہ کے لیے۔ ایک میاں بیوی حج پہ آنے کے لیے تیار ہوا، سیٹ ہو گیا، قضائے الہی سے مر گیا، تو بیوی جو ہے عدت گزارے، اب حج پہ نہ آئے، عدت گزار کے پھر اللہ نصیب کرے گا اگلے سال۔